18 ہو گئی تھی۔ تو ابھی آگے ہمارا درس بڑھے گا۔ گزشتہ درس میں نے کل آپ کو ایک بات بتائی، کل ہمارا درس پہ چلا تھا کہ نیک لوگوں کی ہم نشینی دنیا میں سب سے بڑی سعادت مندی ہے، اور بروں لوگوں کی ہم نشینی سب سے بڑی بربادی ہے۔ اتنی بربادی ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ تمہارا کچھ بھی قبول نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ اور نبی کے دشمنوں کو دوست بناتا ہے، اللہ فرماتے یہ بھی انہی میں سے ہیں، فَهُوَ مِنْهُمْ، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے، سورہ مائدہ میں ہے، سورہ توبہ میں ہے، سورہ مجادلہ میں ہے، سورہ ممتحنہ میں، جگہ جگہ یہ حکم ہے۔ اگر وہ تمہارے باپ دادا اور بیٹے اولاد ہو لیکن اللہ نبی کے دشمن ہیں، اللہ فرماتے اس سے دشمنی کرنے پڑے گی۔ ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، ان کے ساتھ نہ بیٹھنا نہ اٹھنا، ان سے کنار کش رہنا۔ تو یہاں پہ یہ بات ہم نے کی کہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا کہ وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو لیا، تو ان کا ذکر اب اللہ کے کلام میں ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ ہمیں نیک لوگوں سے محبت کرنے والے، اس پر میں نے کل تفسیر کی، لیکن میں نے کہا تھا کہ اس میں ایک اعتراض ہے۔ ایک تو ہے کافر لوگ، کھلم گناہ کرنے والے، ایک ایسا انسان ہے جو میں قرآن سے ثابت کروں گا کہ جو کبھی کبھار اسے گناہ ہو جائے لیکن وہ توبہ کرنے کے لیے، جنتی دو قسم کے لوگ ہیں۔ سورہ نمبر 33 نہیں، سورہ نمبر 3، سورہ نمبر 33 نہیں، سورہ نمبر 3، سورہ آل عمران اور آیت نمبر 133 میں اللہ فرماتا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھو، جلدی کرو۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے، اس کی جنتوں کی طرف جن کی چوڑائی زمین و آسمان ہے۔ اللہ کریم نے وہ جنت نیک لوگوں کے لیے، متقین پرہیزگاروں کے لیے بنائی ہے۔ پھر اس کے بعد 134 نمبر آیت میں اللہ کریم نے فرمایا متقین لوگ کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ ایک تعریف ہے، سب سے بڑی تعریف جو ہے نا، میں سورۃ نمبر 2 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 177 میں کر چکا ہوں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس میں کر چکا ہوں۔ اور سورہ بقرہ کی ویسی بھی تیسری اور چوتھی آیت میں بھی کریم مولا نے ان کی تعریف کی۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ یہ دو آیاتوں میں بھی ان کی تعریف ہے۔ جا بجا اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، متقین پرہیزگار کون لوگ ہیں۔ اچھا، تو یہاں پہ رب نے فرمایا کہ وہ ہر حال میں تکلیف، وہ غربت ہو، ناداری ہو، فراوانی ہو، ہر حال میں اللہ کے راہ میں زیادہ ہو یا کم ہو، خرچ بہرحال کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور لوگوں کی غلطیوں سے، خطاؤں سے درگزر کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ اب میرا موقع آیا کہ دیکھیں کہ اگر کوئی گناہ کر لے تو کیا، جیسے ہم نے ایک سوچ بنائی ہے، ہمارے غلط سوچیں، اب یہاں جو میرے پاس جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کی سوچیں بڑی اچھی ہوں گی، ان کے نظریات بڑے پختہ ہوں گے، لیکن جو کنویں کے مینڈک ہے، جو دور رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں علماء کو تو سننا ہی نہیں ہے، ہم تو ویسے بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ ان کے انتہائی خطرناک، سانپ اور بچھو سے بھی زیادہ خطرناک ڈنگ مارتے ہو۔ مثال کے طور پہ میں ایک انسان ہوں، مجھے یہاں کافی عرصہ ہو گیا، میں رات دن محنت کرتا ہوں، بچوں اور بچیوں، رات ہو دن ہو، اللہ کی رضا کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہوں۔ کل مجھ سے خطا ہو گئی، خطا تو انسان سے ہوتی ہے نا، میں عام انسان ہوں، کوئی اتنا وہ تھوڑی ہوں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ میری جتنی پوری زندگی ہے نا، میں 1000 بار بولوں میری توبہ،
یہ بات میری یاد رکھے، اللہ مجھ سے گناہ نہ کرائے، اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے۔ لیکن آپ لوگ گوارا ہیں کہ میں 1000 میں اسپیکر پہ بھی اعلان کروں گا نا، یہ بولا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم تمہیں معاف کر رہے ہیں، حالانکہ یہ قرآن کے خلاف کر رہے ہیں، یہ مرتد ہیں جو اس طرح کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اب تو نے اسے کیوں کیا؟ انا للہ و انا الیہ، بھائی یہ بھی تو جنتی لوگوں کی پہچان ہے۔ یہ دیکھیں سوشل میڈیا پر میں سنتا ہوں ہمارے ہاں یہودیوں کے سہولتکار، قادیانیوں کے سہولتکار، غدار زیادہ ہیں، اور 1 لاکھ میں کہیں ایک صحیح مسلمان ملتا ہے، باقی سب 2 نمبر ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں چینا مسلمان۔ کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ ایک محلے میں رہتا تھا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو میں کبھی چینا کے معنی ہوتے 2 نمبر مسلمان نا، کبھی میں کہتا تھا چینا، وہ ایک دن آیا بولا بھائی تو چینا مسلمان کیوں؟ بولے میں نے چینا میں پڑھا ہے۔ انا للہ، بھائی تو نے پڑھا تو مجھ سے کیا بھائی، میں تو 2 نمبر مسلمان کو چینا مسلمان کہتا ہوں، تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی خواہ پنگا لینا، بھئی اپنے آپ پر کیوں لے رہے ہیں؟ تو سورت جو میں نے بتایا اس پہ 135 نمبر آیت پر ہے کہ یہ لوگ والذین، اور ان لوگوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، یہ متقین پر عطف ہے، الذین ينفقون فی السراء، ایک تعریف 134 نمبر آیت، اور یہ دوسری تعریف کہ وہ لوگ بھی جنتی ہیں، وہ لوگ بھی نیک و پرہیزگار ہیں۔ سنیے، اور میرے نبی کا فرمان بخاری کی حدیث پہ سناؤں گا، 6780 نمبر حدیث بھی سناؤں گا، دلیل سے بات کرتا ہوں ہمیشہ، آپ لوگوں کی دعا ہے، ہوائی فیرنگ نہیں کرتا کہ بس کر دی بات تو کر دی۔ آپ لوگوں کی دعا ہے، میرے بچوں، میری بچیوں کی دعا ہے کہ ہمارے ارادے اچھے ہیں، کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں اس کے سورۃ نمبر 28 آیت نمبر 83 میں، جن کے ارادے فساد اور بڑے پن کو اللہ فرماتی ہے جنت سے محروم ہے۔ اور ارادے اپنے اچھے رکھنے، ٹھیک ہے نا، بلکہ نہیں میں بڑا فن خان نہیں، اب کوشش کریں کہ اچھے ارادے لیں۔ تو یہاں پہ رب کریم نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ بھی پرہیزگار متقین ہیں جب وہ بے حیائی کا کچھ کام کر لے، او ظلموا انفسہم، یا اپنے جانوں پر ظلم کر لے، یعنی کوئی گناہ ان سے ہو جائے، کیونکہ نفس و شیطان ہے، برا معاشرہ تو ہو سکتا ہے بھئی تم سے بھی، دشمنوں سے لڑ رہا ہے، برے معاشرے میں نفس و شیطان سے، کبھی آپ سے بھی تو خطا ہو سکتی ہے۔ ذکر اللہ، جب یہ یعنی کوئی قسم کا بھی گناہ ہوتا ہے، جنتیوں کی پہچان ہو، فوراً اپنے رب کو یاد کر لیتے ہیں، اور اپنے رب کو یاد کرنے کے بعد فاستغفروا لذنوب، اپنے گناہوں کی مغفرت، یا اللہ میں معاف کر دے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ اللہ کریم فرماتا ہے بندے جب تک تو مجھ سے معافی مانگے گا میں معاف کرتا جاؤں گا، مجھ سے تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے گناہ، اللہ نہ کرے کسی نے بدکاری کی، اللہ نہ کرے کسی نے شراب پیا، اللہ نہ کرے کسی نے قتل کیا، اللہ نہ کرے بڑے سے بڑے گناہ، یہاں تک کہ کوئی شرک میں مبتلا تھا، لیکن اللہ فرماتا ہے اے بندے جب تو میرے سامنے آئے گا، یعنی میرے لیے سر بسجود ہوگا، اپنے گناہوں کو معافی طلب کرے گا، ارے میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، اس لیے تو میں غفار ہوں، توبہ کرنے والے میں غفار ہوں، بات سن رہے ہو؟ لیکن اس پہ اڑے نہیں رہتے۔ یہ جو میں دلیل دے رہا ہوں نا، ایک اس مسجد میں پہلے ایک عمر رسید آدمی تھا، اگر ابھی تو اس محلے میں نہیں، اگر انتقال کر کے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو میں نے جب یہ بات کی تو وہ مجھ سے لڑنے لگا کہ تو کیسے کہتا ہے کہ ایک انسان غلط ہے وہ اللہ نبی سے محبت ہے؟ میں نے بولا میں نہیں کہتے، میرے نبی فرماتا ہے۔ بولے کیسے تو نے کوئی من گڑا تھا حدیث؟ میں نے بولا نہیں بھائی، جا کے میں نے بولا یہ بخاری ہے حدیث ہے، میں ایسی باتیں تھوڑی کرتا ہوں یار، میں کوئی من گڑت مولی تھوڑی ہوں۔ وہ والی حدیث اب آپ کو سنا رہا ہوں کہ گناہگار بھی اگر گناہ ہو گیا اس نے توبہ کی، وہ بھی اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی پر بولا کہ نہیں بھائی یہ تو نہیں، حدیث سناتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے عہد میں ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ تھا، وہ حضور علیہ السلام کو ہنسایا کرتا تھا، دیہات سے کبھی حضور کے لیے کوئی چیز لے آتا تھا، کوئی چیز لے آتا تھا۔
اور ایسی باتیں کرتے جس سے حضور مسکراتے تھے. حضور علیہ السلام نے اس کو شراب پینے کی وجہ سے کوڑے مارے تھے. اس سے مراد یعنی وہ درخت کی ایک شاخ سے اس پر اس کو کوڑے لگتے. ایک دفعہ وہ آپ کے پاس لایا گیا اور آپ کے حکم سے اس کو کوڑے لگائے گئے. قوم میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ اس پر لعنت فرما. مارنے والوں نے یا وہ جو کھڑے ہوئے تھے اسے بولا لعنت اللہ علیہ، اس کی خدا کی لعنت و خدا اس پر لعنت کر. اب حضور بھی تشریف فرما ہے کہ اس کو کتنے بار سزا کے لیے لایا گیا، یہ پھر بھی یہ گناہ کا ایک دن میں وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا حوالے کے ساتھ میں نے ایک انسان ویسے بولتے میں نے حوالہ دیا سورہ ال عمران آیت نمبر 135 کہ وہ ایک دن میں مفسرین نے 1400 سال کے مفسرین نے اس پہ لکھا کہ اصرار کس کو کہتے ہیں کہ گناہ کرتا جاؤ توبہ نہ کریے اصرار ہے. لیکن اگر وہ دن میں 100 مرتبہ کوئی گناہ کرے پھر شامت نفس کی وجہ سے پھر اس گناہ کا ارتکاب کرے پھر توبہ کرے تو یہ گناہوں پر اصرار کرنے والا نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا بھئی توبہ تو ایک مرتبہ، نہیں بھائی ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب تک توبہ کر، لیکن شرط یہ ہے کہ اس وقت جب تم سے غلطی ہو گئی تم نے نادم ہو کر توبہ کی شرمندگی اور آنے والے وقت میں نہ کرنے کا عزم کیا اور اللہ سے معافی مانگ لی، توبہ قبول ہے. اچھا پیارے آقا دو جان نے فرمایا اس پر لعنت نہ کرو. اللہ کی قسم جو چیز میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے کہ گناہگار جگہ، کیونکہ یہ جب بھی سے غلطی ہوتی ہے تو آ جاتا ہے مجھ سے غلطی ہوگی مجھے سزا دے. تو جب غلطی کے لیے اپنے آپ کو حاضر کر دے تو بات ہی ختم. اس پر بڑی تفصیل ہے، تفصیل کی طرف نہیں جاتے کیونکہ ہمارا واقعہ چل رہا ہے. تو جب آپ درس سنو گے تو آپ کا عقائد نظریات مضبوط ہوں گے، سنی سنی بات پر نہیں جاؤ گے. الحمدللہ جو ہم سے محبت کرنے والے وہ پوچھتے ہیں، وہ موبائل کے ذریعے پوچھ لیتے ہیں. آج ہمارا نمبر پورے دنیا میں پھیلا ہے، واٹس ایپ کا نمبر کہیں سے بھی کہ یہ حضور یہ کیا انہیں یقین بھی ہے کہ دیکھیں یہ جواب دیتے قرآن کی آیت یا حدیث مبارکہ کوئی حوالہ دے دیتے کہ بھئی یہ ہے. ایک تو ایسے کہ یوں ہے لیکن پتہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب ایک جواب دے رہے ہیں تو آپ کو پتہ بھی تو ہونا چاہیے. اگر نہیں آ رہا تو بولے پتہ نہیں ہے. کیونکہ اکثر مولوی تو میں جن کو جانتا ہوں بہت سارے وہ اس لیے خاموش نہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ کیا سوچے گی اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو بھئی جب پتہ نہیں بولا نہیں ہے تو تمہیں گناہ تھوڑی ہے. یعنی اس کا انا کا مسئلہ اتنا ہے کہ وہ کہتے میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہے، بھلے میں غلط بول دوں لیکن اس کو کیونکہ میرے پاس بات ہے کہ انہوں نے ایسے بول، میں نے بولا انا للہ، بھئی ایسے ہے ہی نہیں، بھئی کیا بات کر رہے ہیں. کچھ تو ایسے ڈٹے رہتے ہیں کہ بھئی یہ بات غلط کی ہے اس نے یار، یہ مسئلہ ایسا ہے، کہتے نہیں اور وہ اب سے بڑا مولوی ہے. میں نے بولا ہو سکتا ہے اس کی گردن بڑی ہو، پیٹ بڑا ہو، جسم بڑا ہو، لیکن بات اس کی غلط ہے بھائی. یا اگر سوال نے آپ ہو سکتا ہے سوال آپ نے دوسرے طریقے سے کیا ہو، لیکن یہ سوال اس کا یہ جواب نہیں ہے. اب کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہم نے تو مولوی سے سنا کہ بار بار گناہ کرنے کا توبہ قبول ہی نہیں ہوتا. آپ کیسے کہتے بھئی میں نے تو آیت سنائی اور پھر واقعہ بخاری کا واقعہ بتا دیا کہ حضور نے فرمایا اللہ نبی سے محبت کا تو قسم کھا کے بتایا. اصحاب کہف کا واقعہ بتا رہے تھے کہ اصحاب کہف کے کتے نے ان سے کہا کہ دیکھو مجھے مت بھگاؤ، میں اللہ والوں سے محبت کرتا ہوں، تم سو جاؤ گے تو میں تمہاری حفاظت کروں گا. وہ جب سو جاتے تھے تو یہ بھی دروازے پہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ ان کے چوکھٹ دہلیز پر اپنے پاؤں پھیلا کر اللہ اکبر. تو رب کریم فرماتے ہوا کذالک کل کا سبق تھا اور تاب گمان کرتے ہیں کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ.
حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور ہم خود ہی ان کے دائیں بائیں ان کی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں. اور وَقَلْبٌ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا بھی ان کے دہلیز پر اپنے اگلے والے پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں. لَوِ اطَّلَعْتَ، اگر آپ انہیں دیکھ لیں، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ تو لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ، اب ان سے پھر جاؤ گے فِرَارًا بھاگتے ہوئے، لَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور آپ جو ہے نا روب سے بھر جاؤ گے، ڈر جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے روب رکھا کہ کوئی اس کو دیکھے نہیں، کہ جاگنے کوئی جھانکے نہیں. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا. بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے ان کو اٹھایا. کتنے سال بعد؟ 309 سال کے بعد. یہ اولیاء کی کرامت، اللہ کی قدرت کا منظر. لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ ایک دوسرے سے پوچھیں، تاکہ خود بھی اور مضبوط. ایک دقیانوس بادشاہ کے ظلم سے ان پہاڑ کی اس غار میں فنا لی، اور عقیدہ مضبوط ہو جائے کہ یہ قدرت والا ہے. ایک دوسرے سے پوچھیں اور لوگوں تک ان کی کرامت بھی پہنچے کہ اللہ قدرت والا ہے، موت کے بعد بھی زندگی پر قدرت رکھتا ہے. سورت نمبر 2 پارہ نمبر 1 آیت نمبر 28 میں ہم نے پڑھا تھا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. ارے تم مشرب کے ناشکر و کافر بنتے ہو، حالانکہ تم تو نہیں تھے، تم نیس و نابود تھے. تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندگی دے گا، پھر تمہیں اپنے سب اللہ تمہیں لوٹائے گا اپنے طرف. اس کے طرف تم لوٹ کر جاؤ گے حساب کتاب کے لیے. قال قائل، کہ ایک کہنے والے نے کہا، منہم، ان میں سے، کن میں سے؟ اصحاب کہف نے، کم لبستم، تم کتنے ٹھہرے، وقت کتنا گزرا ہم سوئے تھے؟ تو قالوا لبسنا یومن او بعض یوم، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک دن یا اس سے بھی کم ٹھہرے. دن کا ایک حصہ، آدھا دن ہوا ہوگا. میرے خیال ہے صبح 10 بجے آتے، ابھی عصر کا ٹائم ہونے والا. قالوا ربکم اعلم بما لبستم، پھر دیکھا کہ بھئی یہ تو بعض روایات میں ہے کہ بھئی یہ ہمارے ناخون، یہ بال کیسے بڑے ہوئے ہیں. پھر کہنے لگے بس اللہ بہتر جانتا ہے. قال قائل، اچھا قالوا ربکم اعلم بما لبستم، تمہارا رب جانتا ہے کہ ہم کتنے عرصے ٹھہرے رہے، سوتے رہے. فبعثوا، بھیجو، احدکم، ایک تم کا، ہم آپس میں ایک کو بھیجتے ہیں. ابھی بھوک بھی لگی ہوئی. اب اللہ تعالیٰ ان دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہے نا، ورنہ جس نے 300 سال بغیر کھانے پینے کے رکھا تو وہی بھی رکھتا تھا. ان کی بھوک تو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بھائی قدرت والا ہے. تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا. اللہ اکبر. وہ واقعات میں آتا ہے نا کہ اے میرے نبی، اس سے بڑھ کر ایک عجوبہ دکھا دوں ذرا، اس پتھر پر اپنا وہ تو مارے. پتھر پڑا، اتنا بڑا پتھر، اس کے بیچ میں دیکھا تو ایک کیڑا ہے اور اس کے منہ میں سبز پتا ہے. بولے یا اللہ، قدرت والا، کن فیکون ذات. کہ انسانی عقل تو یہ کہتے کہ اس میں کہاں سے کھانا آتا ہوگا. ماں کے پیٹ میں کھانا کہاں سے آتا ہے؟ نہ منہ ہلتا ہے، نہ آنکھیں ہلتی ہے. کھا بھی رہے، پی بھی رہے، اور اچھا خاصا بڑھ بھی رہے. قدرت والا. بِوَرَقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، کسی کو چاندی کے یہ سکے دے کر شہر کے طرف بھیجو، یہ جو جس شہر سے ہم نکلے تھے. فَلْيَنْظُرْ، وہ دیکھ لے، أَيُّهَا أَزْكَىٰ مِنْ طَعَامٍ، وہ غور کرے، دیکھ لے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے. ازکا زیادہ پاکیزہ ہے. تو فَلْيَأْتِكُمْ، وہ تمہارے لیے لائے. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور وہ نرمی کرے. برزق منہ، اچھا رزق ان سے، ٹھیک ہے نا، اس شہر سے یا اس چاندی کے ورقے سے. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور اس کو چاہیے کہ وہ نرمی کرے. یہاں پہ لام اور طا، لام جو ہے ولیتا لا، اس پر
اس سے جتنا قرآن آگے گزری آدھے حروفوں کے تعداد سے آدھا قرآن ہو گیا، اور طوا جو ہے یہ اس سے آگے بعد جو ہے نا آدھا قرآن باقی۔ یہاں پہ لکھا ہوتا ہے سائڈ پہ اکثر نصف القرآن بے اعتبار عدد الحروف بأن تاء بعد الیاء من النصف، تا یا کے بعد ولیاتا تا، اچھا انہیں تا لکھا ہے، من النصف الاول پہلے نصف ہے، واللام الثانی دوسرا لام، ولیاتا ایک ول پہلا لام ہے ایک دوسرا، یہ نصف آخیر ہے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور کسی کو تمہاری خبر نہ دے، ورنہ اگر وہ آگے لوگوں کو خبر ہو گئے انہم یعنی یہ دقیانوس بادشاہ اور ان کے دارندے کرندے اور ان کے چمچے، بے شک اگر وہ تم پر غالب آئیں گے، ان یظہروا علیکم، اگر تم پر غالب آ گئے تو یرجموکم، وہ تمہیں رجم کر لیں گے، سنسار کر لیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا وہ واپس تمہیں اپنے دین کے طرف لے جائیں گے۔ وہ تو زبردستی کر رہے تمہیں اپنے دین میں لے آئیں گے، فی ملتہم وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اور پھر تم ہرگز فلاح نہیں پا سکو گے، ہمیشہ ان کے گرفت میں آؤ گے۔ اچھا یہاں سے پھر کل پڑھیں گے کہ ان پر جب انہوں نے 21 نمبر آیت میں ہے کہ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَسْجِدًا، کہ جب یہ گئے وہاں پہ تو لوگوں نے تو دیکھ لیا، اس نے بولا میں روٹی لینے، بولا بھئی یہ سکہ کہاں سے آ گیا، تو تمہیں کہیں خزانہ ملا ہے؟ بولا خزانہ نہیں بھئی، یہ تو ہمارے پیسے، ہم تو بادشاہ کے ہیں۔ وہ اب دیکھا کہ ماحول بھی چینج ہے، پھر وہ لوگ وہ آگے لے گئے، پھر وہ ساتھ گئے، وہ پوری بادشاہ بھی ساتھ گئے، بولا یہ کیا ماجرا ہے۔ اب پھر یہ دوبارہ آئے اور وہاں جیسے غار میں گئے سو گئے، اور ہمیشہ کے لیے پھر سو گئے۔ تو اب یہاں جو ہے کہ انہیں بولا، بعض نے بولا کہ ہم اپنی یادگار بناتے، یہ دو قسم کے لوگ تھے اس پہ، غیر مسلم و مسلمان۔ مسلمان نے بولا نہیں ہم یہاں مسجد بنائیں گے تاکہ جو کوئی زیارت کے لیے یہاں نماز پڑھیں، مزاراتوں کے ساتھ اکثر مسجد ہوتی ہے نا، ہوتی ہے۔ شاہ عبداللہ غادی رحمۃ اللہ کے مزار کے پاس مسجد ہے، داتا گنج رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ ہے نا، تو اسے کھوئیں کہ مینڈک بڑے چڑھتے ہیں، ارے بھائی تو کہتے یوں ہیں، میں تو تفسیریں پڑھتا ہوں، میں نے بولا ان کو خواہ اللہ والوں سے پتہ نہیں کیا کینہ بغض ہو گیا۔ بھائی جو مانے آتے ہیں، ایک تو اس سے ابتدائی اسلام کہ حضور نے بولا میں نے تمہیں منع کیا آپ جاؤ، دوسری بات یہ کہ ان کو مسجد ان کے سامنے سجدے نہیں کرو، بھائی ان کے سامنے قبر ہے تو یا نماز، یہ منع ہے۔ یہاں پر بہرحال علماء اہل سنت نے انہوں نے بھی گفتگو کی کہ مسجد بنانا کیا ہے۔ پیارے عقائد و جان کی مسجد، وہ مسجد نبوی میں حضور کا روزہ بھی تو ہے، اور کس کا روزہ ہے وہاں پہ؟ صدیق اکبر کا ہے، اور کسی کا ہے؟ اور کوئی کسی اور کا بھی بنے گا؟ اور یہ میں چاہتا تھا کہ وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا مزار انور بھی بنے گی، وہ بھی آئیں گے۔ تو بہرحال ہاں اللہ تعالیٰ کہ دیکھیں دنیا میں مختلف لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں دیکھ لیں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھ کر عدل انصاف کے ساتھ دنیا تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے بلا افراط و تفریط۔ ہاں اللہ کریم قبول فرمائے آپ کا آنا، آپ کا سننا، ہمارا پڑھنا، جو صحیح سنا گیا پڑھ گیا اللہ تیرا کرم تھا، جو کمی ہوتی ہماری ہوتی ہے کریم اللہ ہمیں معاف فرما دے یا رب۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔